إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، سورہ عصر، اس کے تفسیر کے تعلق سے آپ نے بارہا سنا ہوگا. آج سورہ عصر جو کہ سہل ممتنع کی ایک شاندار دلیل ہے، مثال ہے. سہل ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ سورہ عصر میں جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہیں. عصر بھی استعمال ہوتا ہے، انسان استعمال ہوتا ہے، خسر خسارہ استعمال ہوتا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. یہ سارے الفاظ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سورہ عصر دراصل اس معیار اور اس کسوٹی کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے جو فارمولہ اور 4 اہم نکات بیان کیے وہ اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور ان 4 صفات کی بنیاد کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی جماعت واقعتاً ان تمام چیزوں کے پر، ان 4 چیزوں کے پر، کسوٹی کے پر پوری اترتی ہے. سورہ عصر آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی. میں مختصراً اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات آگے سمجھ میں آئے. اللہ نے عصر زمانے کی قسم کھائی، اور عصر 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو عصر کا وقت ہوتا ہے جو بڑا شارٹ ہوتا ہے، اور یہ دن کے خاتمے کی دلیل بھی ہوتا ہے. دن ختم ہو جاتا ہے، اور امت محمدیہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ بالکل آخری امت ہے. جس طرح عصر کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح امت محمدیہ کے بعد امت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور دیگر امتوں کے مقابلے میں ہمیں وقت کم دیا گیا ہے، لیکن فضیلتیں بہت ہیں، بہت ساری فضیلتیں. دیکھیے، ہمیں روزوں کے اعتبار سے فضیلت عطا کی گئی، رات کے اعتبار سے فضیلت عطا کی گئی، دن کے اعتبار سے. روزوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا روزہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے عرفہ کا روزہ دیا، عاشوراء کا روزہ دیا. اور عرفہ کے ایک دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یہ سال گزشتہ، ایک سال گزشتہ جو ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہے، اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور عاشوراء کا روزہ، اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہاں ضمناً ایک بات میں بیان کروں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا کہ آخر عرفہ کا روزہ 1 ہے اور عاشوراء کا روزہ 2 ہے، 9 اور 10 تاریخ. لیکن عرفہ کے ایک دن کے روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، جبکہ عاشوراء کا 2 روزہ اور وہ صرف 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟
اس کی بڑی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، اور عاشوراء کا روزہ یہ سابقہ شریعت کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حصہ ہے۔ تو ہمیں شرعی اعتبار سے بھی فضیلت عطا کی گئی کہ جو چیز ہماری شریعت کا حصہ ہے اس کا اجر دگنا ہے، اور دیگر شریعت کے جو احکام ہیں، اعمال ہیں، وہ ہماری شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کی اور ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہمیں عطا کیے، ہر اعتبار سے فضیلتوں سے نوازا، یعنی جتنی فضیلتیں امت محمدیہ کو عطا کی گئی شاید کسی امت کو اس قدر فضائل عطا کیے گئے۔ اس کے بعد عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ انسان اپنے ماضی کے بارے میں غور کرے تو پتہ چلے گا کہ ماضی کا ایک لمحہ ہم لوٹا نہیں سکتے، حال کے پر ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے، یہ الفاظ حال سے نکلتے ہیں ماضی کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد مستقبل اندھیروں میں چھپا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کمائے گا، بارش کیسے کتنی ہوگی، انسان کی زندگی کیا ہے، یہ تمام چیزیں غیب ہے، مستقبل کے اندھیروں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے زمانے کا، انسان ماضی کا ایک لمحہ لوٹا نہیں سکتا، اور اس کے بعد حال کے پر اسے کوئی قدرت نہیں، اور مستقبل کو وہ جان نہیں سکتا، اتنا بے بس انسان ہے۔ اور اس کے بعد عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، جیسا کہ گنے کا جوس نکالا جاتا ہے اسے نچوڑ کر، موسمبی کا جوس نکالا جاتا ہے نچوڑنے کے بعد۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ گنے کے رس کو نچوڑ لینے کے بعد دوبارہ اسے اپنے مقام کے پر لوٹایا گیا؟ نہیں، نہ موسمبی کے جوس کو نکالنے کے بعد اسے دوبارہ اپنے مقام کے پر لوٹایا جا سکا۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کے اوقات کا ہے کہ ایک مرتبہ جو لمحہ بیت گیا یہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں پر لوگوں نے موبائل دیگر چیزوں ٹائم پاس کیسے ہم اپنے وقت کو گزاریں یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، جبکہ زندگی کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ایک لمحہ بیتنے کے بعد انسان اپنی ساری زندگی کا سرمایہ لگا دے اسے واپس نہیں لا سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ وقت کو گزارنے کے لیے ٹائم پاس کی بہت ساری چیزوں کو نکال لیا ہے، کہیں نوجوان بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، یہ وقت کو پاس کرنا ضیاع کرنا ہے، اور لمبا لمبا وقت لگا دیا جاتا ہے کرکٹ میچ کے اندر، دیگر میچوں کے اندر، کوئی ڈریم 11 بنا رہا ہے جوئے کے ذریعے، فضول قسموں کے کاموں میں اپنا وقت لگا رہا ہے اور حرام کمائی استعمال کر رہا ہے۔ یہ وقت تو بڑا قیمتی ہے، اس کے بارے میں انسان ذرہ برابری کوتاہی، لاپرواہی کا، غفلت کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ہے عصر جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ سلف میں ایک شخص کہتے ہیں، اور اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل بھی بن جاتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ سلف میں ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو ایک برف فروش سے سیکھا، جو اپنا برف بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا برف خرید لو ورنہ پانی بن جائے گا، یعنی اگر ہم نے وقت کے پر برف کو خریدا نہیں پانی بن جائے گا۔ یہی ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم وقت کے پر اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پانی بن کر ضائع ہو جائے گی، اور زندگی کا کوئی بینیفٹ ہم نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورہ نازل کرتا کافی تھا۔ یہ سورہ کی جامعیت اور اہمیت ہے کہ یہی ایک سورہ جو 2 لائن کے پر مشتمل ہے یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، لیکن کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس خسارے سے اور ٹوٹے سے بچا لیتے ہیں؟ قرآن مجید نے 4 صفات کا تذکرہ کیا، الا الذین آمنوا، سب سے پہلا تذکرہ ایمان کا جسے ہم عقیدہ توحید سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے بعد ہے عمل صالح جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 2 چیزیں، انہی 2 چیزوں کو آگے بڑھانے، مضبوطی سے تھامنے، لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا یعنی تبلیغ کرنا، جو عقیدہ، جو منہج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت سے ہم نے آگہی حاصل کی اسے لوگوں تک پہنچانا، اور اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، اسی کو تواصی بالصبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے خسارے سے بچنے والی جماعت کے 4 اہم صفات کا تذکرہ کیا، یعنی 4 صفات
یہ دراصل اس جماعت کی ہے جو خسارے سے اپنے آپ کو بچانے والی ہے، اور اس جماعت کی سب سے نمایاں صفت قرآن مجید نے بیان کی ایمان، جسے عقیدہ توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم ایمان کہہ رہے تو اس کا مطلب کیا، یہاں تک کہ ہمارے یہاں لوگوں کو اہل سنت والجماعت کا بھی مطلب نہیں سمجھتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا لفظ کون لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ جنہیں نہ عقیدے کا پتہ ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کا پتہ ہے، جبکہ اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے اہل توحید، اس لیے کہ سنت عقیدہ توحید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، امام بربہاری کی مشہور کتاب شرح السنہ، سنہ کی شرح میں اس کا مطلب کیا ہوا؟ شرح السنہ کا مطلب سنت وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و کردار، نہیں، یہاں سنت سے مراد عقیدہ توحید ہے، یعنی پورا عقیدہ توحید اس کتاب کے اندر لا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ تو سنت مول کر بہت سارے علماء سلف عقیدہ توحید مراد دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل سنہ والجماعت جو کہا اس کا مطلب یہی ہے، یعنی جو عقیدہ توحید کے پر ہے، اور جماعت سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے، یعنی دین کو جس طریقے سے اصحاب کرام نے سمجھا اس کے مطابق عمل کیا، وہی چیز ہمارے لیے معیار ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جن کا منہج صحیح ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں بلکہ ہر زمانے میں، لیکن خاص طور کے پر موجودہ زمانے میں جہاں فتنے نئے نئے طریقے سے ہمارے درمیان داخل ہو رہے ہیں، ایسے میں ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اور طریقے کے بارے میں علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے، ایک شخص ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، جو بھی عبادتیں کر رہا ہے، یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو لوگوں کے درمیان بدعات اور خرافات کو دیکھنے کے بعد اس کی تردید کرتا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ شخص بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان بدعات کی تردید کرتا ہے، لوگوں کے درمیان پائے جانے والے انحرافات کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کرنے والا یہ ذاتی طور کے پر اپنا فائدہ کر رہا ہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ لیکن جو شخص بدعات کا رد کرتا ہے، لوگوں کی گمراہیوں کے پر ٹوکتا ہے، تو یہ دراصل پوری جماعت، پوری امت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اکیلا نہیں بلکہ پوری جماعت کی فکر کر رہا ہے، تو اکیلے کے مقابلے میں پوری امت اور جماعت کی فکر کرنے والا زیادہ بہتر ہے، یہ اہم ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ بدعات اور خرافات کے بارے میں نہ باتیں کی جائے، میٹھی میٹھی باتیں کی جائے جو لوگوں کے درمیان مشترکہ ہے، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کبھی آپ نہیں دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے درمیان انہی باتوں کو رکھتے جو لوگوں کے درمیان مشترک تھی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرک مت کرو، بلکہ قرآن نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ سے مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے صاف کیا کہا، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کر رہے، یعنی تمہارے درمیان جو شرک پایا جا رہا ہے لات و منات عزا کی شکل میں، میں اس کی تردید کر رہا ہوں۔ قرآن نے ڈھکے چھپے انداز میں یہ نہیں کہا کہ نہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں، قرآن نے صاف کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، بالکل واضح دو ٹوک۔ حالانکہ مشرکین مکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے قائل تھے، حج ادا کرتے، عمرہ ادا کرتے، نماز ادا کرتے، قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے سماع اور قوالی کے نام کے پر جو محفلیں منعقد کیے، یہ بھی دراصل مشرکین مکہ کا ہی طور طریقہ ہے۔ دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے مشرکین کی صفات کو اختیار کیا۔ ابو لہب کی سنت کیا ہے، اس کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پیدائش کے پر اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا۔ یہی طریقہ آج بھی اہل بدعت اختیار کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اصحاب کرام، جانثار جماعت صحابہ کی، ان کے طریقے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے فالو نہیں کریں گے، بلکہ سنت ابو لہبی کے مطابق کام کریں گے۔ اپنے طریقے اور اپنے اطوار کو دیکھیے گا کہ وہ کس سے میل کھاتا ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے میل کھاتا ہے یا اصحاب کرام یا تو پھر مشرکین مکہ کی۔
بہرحال یہاں میرے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلی صفت جو بیان کی ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، الا الذین آمنوا، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے معیار قرار دیا۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے جو بات کہی اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسا صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی ہے ہدایت پا جاؤ گے۔ حالانکہ یہ بات یہودیوں کے بارے میں، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، کہ جب تک ہمارا ایمان مثل اصحاب کرام کے ایمان کے نہیں ہو جاتا ہے ہم ہدایت کے پر نہیں آ سکتے۔ جب تک کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا طور طریقہ، اسلام کو سمجھنے کی جو فہم اصحاب کرام نے اختیار کی تھی، جب تک وہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس معیار اور اس طور طریقے کے پر نہیں ہے جو قرآن مجید نے ہمارے لیے اصل قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے گا کہ اصحاب کرام کی جماعت یہ شرک، بدعات، ہر قسم کی خرافات سے پاک جماعت تھی، بلکہ ایسی جماعت روئے زمین کے پر پیدا ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو فضیلت مجھے تمام نبیوں کے پر عطا کی گئی، یعنی تمام نبیوں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی گئی، آپ کو سید الانبیاء، سید الرسل بنایا گیا، یہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے۔ یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے پر فضیلت رکھتے ہیں، وہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ کے پر رکھتے ہیں۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو دیا گیا۔ پیچھے بھی میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا، ایک عرب عالم کا بڑی پیاری بات کہی کہ آج ہمارے درمیان جو اصحاب کرام کی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر فرعون کا تذکرہ ہے، حامان کا تذکرہ ہے، ابلیس کا تذکرہ، ابو جہل کا تذکرہ، جن لوگوں کا شرک بالکل واضح اور جن لوگوں کے بارے میں بالکل واضح ہے کہ وہ کفر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ رافضیوں کو، شیعوں کو اس جماعت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے؟ کبھی وہ ابو جہل کو ٹارگٹ کر کے کچھ کہہ رہے ہیں، یا تو ولید بن مغیرہ کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہیں اخنس بن شریح کو کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے۔ کیوں نہیں کہہ رہے؟ حالانکہ یہ بدترین قسموں کے اسلام دشمن تھے جن کی دشمنی بالکل واضح، لیکن یہ کس جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اس جماعت کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا عقیدہ ہمارے لیے معیار قرار دیا، جن کے ایمان کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بتا دیا، اس جماعت کو ٹارگٹ کرتے۔ یہ جماعت کون ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو امت تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو امت تک پہنچایا، اور کسی قسموں کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اس جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ اسلام ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات میں کہوں کہ اسلام جب اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا، تب یہ سازش رچی گئی کہ آخر اس پھیلنے والی طاقت اور قوت کو کیسے روکا جائے۔ تو اس کے لیے سازشی انداز میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر عبداللہ بن سبا آیا، جو کہ ایک یہودی تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور ظاہر کرنے کے بعد یہ لوگوں کے درمیان اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت کے تعلق سے اپنا زہر اگلنا شروع کیا۔ ان کی محبت کی آڑ میں اس نے اپنے سارے کھیل کو، سازش کو رچا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امت مسلمہ جن کی طاقت پوری دنیا کے اندر پھیل رہی تھی، اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیل رہا تھا، یہ آپس میں الجھ گئے۔ سب سے پہلے اس نے اٹیک کیا عقیدے کے پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عقیدہ بپا کیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کیے ہوئے، نعوذ باللہ۔ یہاں بھی یہ بات بتاتے چلوں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ وحدت الوجود کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بہت آسان بات ہے، بدترین قسموں کا شرک ہے، بدترین قسموں کا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی بھی ذات ہے، کائنات کی تمام چیزیں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ کیا میں، کیا آپ، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ اب تھوڑا آگے بات کروں، واضح طور پر یہ چیزیں ان لوگوں کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا سور، کیا بندر، یہ تمام کے تمام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا، ذات کا حصہ ہیں۔ اسی لیے وحدت الوجود، وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک، وجود یعنی ایک،
یعنی ایک ہی وجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، باقی یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود اس کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں. یہ ہے وحدت الوجود، اور یہ ان کی کتابوں میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے. یہ خطرناک قسموں کا کفری عقیدہ. یہاں علامہ ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں. سورہ مائدہ آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرانیوں کے تعلق سے کہا، کیا کہا؟ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا. کیا عقیدہ بنایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کیے ہوئے. یعنی آج ہماری زبان کے اندر کیا کہیں کہ جیسا کہ دلائی لاما کے بارے میں بدھسٹ لوگ مانتے ہیں کہ پرماتما یہ دلائی لاما کی ذات کے اندر داخل ہے، یعنی وہ ایک روپ دھارن کیے ہوئے بندوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان آنے کا. تو اس کے لیے کسی انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کی باڈی کے اندر داخل ہو کے انسانوں کے درمیان آتے. یہ پرانے قسموں کا بدترین قسموں کا عقیدہ. تو نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلول کیے ہوئے. تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یعنی اللہ ان کی ذات میں داخل ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہونے کے بعد یہ عقیدہ بنانے کی بنیاد کے پر نصرانیوں کو کافر کہا ایک ذات میں. تو سوچئے کہ وہ آدمی کا کفر کتنا بڑا ہوگا جو ایک ذات میں نہیں بلکہ تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانتا ہے. یہ ہے وحدت الوجود کی سنگینی اور خطرناکی، اور اسے دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان کیا جاتا ہے، پرچار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ خاص اسی ٹاپک کے پر بات ہوگی. تو یہ عقیدہ قرآن مجید نے سب سے پہلی چیز ان کے عقیدے کو معیار قرار دیا. اصحاب کرام کی جماعت کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہمارے لیے معیار، سب سے بہترین جماعت. اس کے بعد قرآن مجید نے دوسری چیز کا تذکرہ کیا، عمل صالح. عمل صالح اس کے بارے میں عام طور سے کہتا ہوں، مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ بڑی آسان انداز میں اس کی تعریف بیان کرتے تھے. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یعنی اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بچا لانا، یہی عمل صالح ہے. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لہذا نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بجا لانا عمل صالح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھے جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ آپ کے طریقے کے مطابق. روزہ ادا کرنے کا حکم ہے، روزہ آپ کے طریقے کے مطابق. قربانی آپ کے طریقے کے مطابق. اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لانا، یہی دراصل عمل صالح ہے. اور یہ ہماری پوری زندگی کے اندر محیط ہے. آپ ہر عمل کے بارے میں دیکھیے. اب بتائیے صحابہ سے بڑھ کر عمل صالح، بلکہ صحابہ اس بات کے پر نظر رکھتے تھے جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کو بالکل سیدھا رکھا کرتے تھے، فولڈ کیا کرتے. کیسے؟ اتنی باریک بھی نہیں کہ آپ اپنی انگلی کو تشہد کی حالت میں بہت سیدھا بھی نہیں رکھتے، نہ موڑ کے رکھتے، بالکل ہلکا سا خم ہوتا. اتنی باریک بینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا. اور دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے از اول تا آخر دن کو مکمل طریقے سے محفوظ کیا گیا ہو. یہ اصحاب کرام کا کارنامہ ہے. کس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس کی زندگی کے تمام ایام کو سمیٹ دیا گیا ہے؟ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کہ اصحاب کرام نے آپ کی زندگی، چاہے وہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد، تمام چیزوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں، تمام چیزوں کو لا کر جمع کر دیا. آپ کی عبادات کو، آپ کے معاملات زندگی، آپ کے شب و روز، تمام چیزوں کو لا کر جمع کیا. بتائیے عمل صالح کی اس سے شاندار دلیل کہ ہم زندگی کے جس موڑ کے پر آپ کی سنت کو دیکھنا چاہے، ہر جگہ کے پر آپ کی سنت ہمیں مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہو. قرآن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے. ورنہ قرآن ایسی چیز کے بارے میں کیوں کہے گا جو چیز محفوظ ہی نہ ہو؟ قرآن نے جب یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے، تبھی اسے نمونہ قرار دیا گیا. ورنہ ایک چیز ملے ہی نہ تو قرآن اسے نمونہ کیوں قرار دے گا؟ جو چیز محفوظ ہے اسی کو قرآن مجید نمونہ قرار دے رہا ہے. اس کے بعد تواصی بالحق اور تواصی بالصبر،
حق بات کی وصیت کرنا۔ اصحاب کرام آج دنیا کے کونے کونے کے اندر جو اسلام ہے یہ اصحاب کرام کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعوت دین کا کام کرتے کرتے اس موڑ تک پہنچے کہ سامنے سمندر تھا اور سمندر کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد تیرے کچھ بندے ہیں جہاں تک تیرا دین نہیں پہنچا ہے تو ہم وہاں تک جاتے اور تیرے نبی کے دین کو پہنچاتے۔ یہ اصحاب کرام کی دین کے تئیں خدمات ہے، اور آج دنیا کے ایک ایک کونے کے اندر جو اسلام نظر آ رہا ہے یہ اصحاب کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہندوستان آپ دیکھیے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ آپ کو عرب میں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جتنے آپ کو ہندوستان کے اندر ملیں گے، اور اگر ہندوستان جو پہلی شکل میں تھا یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تمام چیزیں جب مشترکہ تھی، یہ سارے لوگوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد کہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد آپ کو نہیں ملے گی۔ کیا یہ یوں ہی ہو گئے؟ صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ۔ لوگ بلا وجہ منسوب کرتے ہیں کسی ولی کی طرف، کسی صوفی کی طرف، نظر اٹھا کر دیکھ رہے تو جہاں نظر جا رہی مسلمان، ادھر نظر اٹھا کر دیکھ رہے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک خاصیت نہیں ملی، اور اگر اتنے ہی مسلمان ہوتے تو آج اجمیر کے اندر ہمیں کوئی کافر نظر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد نحوست آپ کو دکھے گی۔ میں دیکھ کر آیا ہوں، انسان کا دل کانپتا ہے، وہاں رکنے کا دل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں شرک کی گندگی موجود ہے، اور جہاں شرک کی گندگی موجود ہو وہاں اہل توحید نہیں ٹک سکتے ہیں۔ اس کے بعد تواصی بالصبر، صبر کی وصیت۔ اصحاب کرام کی قربانیاں دیکھیے کہ انہوں نے دین کے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، بلکہ ایک میں واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دے رہا ہوں کہ جب ایک صحابی کو جب انہیں پکڑا گیا، پکڑنے کے بعد جب ایک قبیلے کے سردار نے سامنے ایک کھولتا ہوا تیل تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر محمد کے دین سے باز آ جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اسی کڑائی کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ان کی نظروں کے سامنے ایک بندے کو لا کر ڈالا گیا، پل بھر کے اندر ڈھانچہ بن گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھا سردار کہ شاید یہ ڈر گئے ہیں، اس کے بعد آفر کیا، کہا کہ نہیں، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی ہے اور میں ایک ہی جان قربان کروں اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ نے اگر مجھے 100 جانیں دی ہوتی تو میں 100 جانیں قربان کر دیتا، لیکن اس سے دین سے باز نہیں آتا۔ یہ مرتد ہونے والے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، لیکن کب؟ جب دین اسلام کی حقیقی تعلیمات ان تک پہنچے۔ یہ ہماری ماؤں تک کے لیے، بہنوں کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی، اور تمام لوگوں کے لیے حقیقی بات یہ ہے کہ جو شخص اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہو جائے گا وہ کبھی بھی دین اسلام سے پلٹ نہیں سکتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اسے دین اسلام سے واقف کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں یہاں جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ سورہ عصر میں کامیاب جماعت کے لیے جو 4 اہم اصول اور ضابطے بیان کیے گئے وہ اصحاب کرام کی ہی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو دنیا کی سب سے معزز اور فضیلت والی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ الحسنہ جنت کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ جنت جیسی حسین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ اور نہیں پیدا کیا، اسی لیے اسے الحسنہ کہا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی دل نشیں، جہاں انسان خوبصورتی کی انتہا کو دیکھے گا اس کے آگے اس کا ذہن نہیں جا سکتا ہے کہ خوبصورتی اور جمال اس کے آگے کچھ اور ہو سکتا ہے۔ یہ ہے الحسنہ یعنی جنت۔ تو اللہ نے اصحاب کرام کی پوری جماعت، یہاں میرے کہنے میں بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا لیکن میں نام لے کر بیان کر رہا ہوں کہ سلمان حسینی ندوی، جس کی شرارتیں آپ کے سامنے بالکل آیا، جس نے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شرارت کرتے ہوئے کہا رافضیوں سے مل چکا ہے اور یہ جیسے لوگوں کے ساتھ جاؤ گے ویسے بن جاؤ گے، جس نے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹی روایتیں رافضیوں کی لا کر بیان کیا کہ فرعون وہذہ الامہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں، نعوذ باللہ، انہیں ممبر کے اوپر دیکھو تو قتل کر دینا۔ یہ جھوٹی روایتیں لوگوں کے درمیان لا کر پیش کر کے ایک صحابی کی عظمت کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کہیں گے کہ اگر کوئی چاند کے اوپر تھوکنے کی کوشش کرے گا تھوک اس کے پر آئے گا، چاند کے پر نہیں جا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب بعد میں کوئی ناراض ہو، اللہ اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی کتنا بھی ناراض ہو، صحابہ کی جماعت کے پر کوئی آنچ آنے والے نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی معیار ہے، اللہ نے ان کے ایمان، ان کے اعمال، تمام چیزوں کا ہمارے لیے معیار قرار دیا، اور ان کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں کے اندر بسی رہنی چاہیے۔
اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ذرہ برابر بغض رکھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ ملحد ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے اصحاب کرام کی جماعت کے تعلق سے کہا کہ صحابہ کے بارے میں وہی بغض رکھے گا جو کافر ہوگا۔ صاف طور کے پر قرآن مجید کا پیغام، کوئی بھی ایک صحابی ہو، کسی بھی صحابی کے تعلق سے، تو لہذا اصحاب کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے، اور اگر کوئی شخص ان سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے نفرت کریں گے۔ یہ عقیدے کا بہت اہم باب ہے جو شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر علامہ ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اصحاب کرام کی عقیدت و محبت جیسا کہ اس کا تقاضا ہے اسے اپنے دلوں میں بسانے، اور جس طرح اصحاب کرام نے اسلام کی خدمات کو انجام دیا اور اسلام کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، اللہ وہی اخلاص، وہی جذبہ اور عمل کرنے کی وہی توفیق جو اصحاب کرام کی جماعت کو ملی، اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔